بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسین عثمانی صاحب کانپور، انہوں نے پوچھا ہے مفتی صاحب 15 شعبان یعنی شب برات کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں، اور اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی تفصیل فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اسی طرح اور ایک سوال ہے ایک صاحب کا، شب برات اور شب قدر میں کیا فرق ہے، تھوڑی اس کی تفصیل بتا دیں۔ جواب یہ ہے شب برات اور شب قدر دونوں ہی بابرکت راتیں ہیں، دونوں ہی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ شب قدر رمضان کے اخیر عشرے میں آتی ہے، اور شب برات نصف شعبان یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات یہ شب برات کہلاتی ہے۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ شب قدر کی فضیلت تو قطعی ہے، پوری سورت سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورت قرآن میں موجود ہے، تو لہذا اس کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لوہا لاٹ فضیلت اس کی ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں وہ ہوتی ہے، تقریباً یہ طے ہے۔ باقی شب قدر کی فضیلت بالکل قطعی ہے، اور شب برات کی جو فضیلت کی بات ہے تو وہ اس درجہ قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس کی شب برات کے لیے آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو سورہ دخان کی شروع کی آیتیں ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شب برات ہے، لیلۃ مبارکہ۔ لیکن یہ ایک احتمال کے درجے کی بات ہے، کیونکہ اکثر مفسرین نے لیلۃ مبارکہ کا مصداق یہاں پر بھی شب قدر ہی کو مراد لیا ہے، جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ہے وہی یہاں پر وہی ایک ہی رات ہے وہ، اور لہذا وہ قرآن سے اس کی قطعیت کے ساتھ دو ٹوک انداز میں شب برات کی فضیلت تو نہیں ملتی۔ رہی احادیث، تو احادیث پاک میں بھی شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں، کوئی ایک حدیث اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے، اور صحیح مرفوع متواتر ہو اس طریقے کے نہیں ہے۔ البتہ کئی حدیثیں ہیں جو شب برات کی فضیلت کو بتلاتی ہیں نصف شعبان کی، وہ کئی حدیثوں کو مجموعہ سے ایک غالب گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب برات کوئی فرضی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ثبوت کچھ نہ کچھ ہے، ورنہ اس درجے کی تقریباً 17 احادیث ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی نے بھی 10-12 حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ تو بہرحال یہ شب برات کی جو فضیلت ہے یہ ظنی ہے، یعنی غالب گمان ہے کہ یہ بھی متبرک رات ہے، اور اس کے بھی فضائل ہیں، اور اس میں بھی عمل جو ہے نیک عمل کرنے کا مقدار بڑھی ہوئی ہے، نیک عمل کرنے کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے چونکہ فضیلت کا معاملہ ہے اور اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہی ہوگا، تو اس بنا پر اس رات کی میں عبادت کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شب قدر ہو یا شب برات، ان دونوں میں جو بھی عبادت کی جائے وہ عبادات سب کے سب نفلی ہیں، فرض واجب کی کوئی عبادت نہیں ہے درجے کی، فرض واجب، اور جتنی بھی عبادات کرنی ہیں وہ سب عبادات انفرادی ہیں، یعنی اجتماعی اور مجمع کے ساتھ کسی عبادت کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور شب برات شب قدر اس میں کسی بھی رات کو تقریب کا رنگ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور میں کوئی ایک روایت اس طرح کی نہیں ملتی کہ جس میں کوئی اجتماعی تقریب کی گئی ہو، لہذا جس انفرادی طور پر جس سے جتنا ممکن ہو تلاوت، تسبیح، نوافل، دعا، ذکر، استغفار، درود شریف، اپنے گناہوں سے توبہ، تو یہ ان سب میں وقت گزارنا چاہیے، اور انفرادی طور پر۔ لہذا اس میں جو اس کو چراغاں کرتے ہیں یا اس میں چہل پہل ہوتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ تو یہ جشن کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے، اور اس میں چہل پہل مثلا قبرستان جو لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے 1-2 احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال آپ جاتے ہوں، یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ چند لوگوں کے ساتھ جاتے ہوں، یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے لوگوں سے کہا ہو کہ جایا کرو۔ بس اتنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 15ویں شعبان میں آہستہ سے آپ اپنے دولت گدے سے قبرستان تشریف لے گئے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سو رہی ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، خاموشی سے آپ نے دروازہ کھولا اور خاموشی تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سو نہیں رہی تھی، جب میں نے آپ کو خلاف توقع جب دیکھا کہ آپ تشریف لے گئے کہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان لے گئے، واپس قبرستان گئے ہوئے ہیں۔ جب واپس آئے اور دیر تک آپ عبادت میں مشغول ہیں تو میں نے پوچھا کیا ہے، تو آپ نے پھر اس رات کی فضیلت بتائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی سال قبرستان اگر چلا جائے انفرادی طور پر سنت کی نیت سے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ایک میلہ لگانا
آپ جائیے قبرستان میں کیا ہوتا ہے، پھول مالے کی جو ہے دکانیں سجی ہوئی ہیں، دہی بڑے اور جو ہے بریانیاں بک رہی ہیں، کھچڑا بک رہا ہے، اور لوگ جو ہے جشن کے انداز میں، میلے کے انداز میں جو ہے قبرستان آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ساری عبادت کو پر جو ہے پلیتا لگا دیا کہہ دیجیے، یعنی عبادت کرنا تھا اور وہاں کر کے آ رہے ہیں، میلہ ٹھیلا بنا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں شب برات اور شب قدر کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ رمضان میں جو شب قدر آتی ہے اس میں تو لوگ عبادت کرتے ہیں اور انفرادی بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. شب برات میں زیادہ تر جو ہے کچھ دیر تو عبادت کر لی، ورنہ میلے ٹھیلے میں اور جشن میں اور چراغاں میں موم بتیوں کی جلانے میں، اس میں اگربتیوں کی جلانے میں گزر جاتی ہے. رمضان کے شب قدر میں اتنی خرافات نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ چونکہ شب برات میں ابھی شیطان ہمارا دشمن کھلا ہوا ہے، لہذا یہ بہکانے میں اور شب برات کی فضیلت کے حاصل کرنے میں ہمیں دوسری چیزوں میں لگا کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. شب قدر میں بڑے بڑے شیطان سب بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی کی گئی کہ رمضان میں بہکانے کا موقع شیطان کو نہیں ملتا. انسان کا نفس جتنا بہکا لے جائے تو وہ بہکانے کا زور کم ہو جاتا ہے. تو شب قدر میں وہ خرافات نہیں ہوتی ہیں رمضان میں جو خرافاتیں شب برات میں ہوتی ہیں. شب برات میں جس انداز سے جو ہے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اور جشن ہوتا ہے، وہ گویا شب برات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس میں دو اور غلط چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آتش بازی، موم بتیاں جلانا اور چراغے کرنا، یہ تو اسراف فضول خرچی ہے ہی ہے. آتش بازی چھڑانا یہ ایک دم حرام ہے. یہ دیوالی کی نقل ہے. جو ہندوؤں کے ہاں دیوالی میں ہوتا ہے وہ ہم شب برات میں کرنے لگ گئے. اس لیے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچانا چاہیے کہ ہم غیروں کی نقالی نہ کریں. جو چیز شریعت میں منع ہے، گناہ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی صحابہ کرام میں، بزرگان دین میں، ہم وہ حرکتیں کریں. ہم بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ نہیں جائیں گے. اور رہا حلوے کا مسئلہ، تو بھائی حلوہ کھانا تو کبھی بھی منع نہیں ہے. سال کے کسی دن بھی آپ حلوہ بنائیں کھائیں، کسی دن بھی حلوہ کھانا بنانا منع نہیں ہوتا. اور ہر دن بنائیں، ہر دن کھائیں. ناشتے میں سب بہت سی جگہ کھاتے ہی ہوں گے، لہذا اگر کوئی اس دن بھی کھا رہا بنا رہا تو اس کو کون منع کر سکتا ہے. بات جو ہے حلوے کی یہ ہے کہ اگر اس دن حلوے کو سنت سمجھ کر بنایا کھایا جا رہا ہے تو یہ حلوے کو سنت سمجھ کر بنانا اور کھانا یہ شریعت میں مداخلت ہے. کہ شریعت نے جس چیز کو سنت نہیں قرار دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو سنت بنا دیں. لہذا سنت سمجھ کر کھانا بنانا یہ غلط ہوگا. بس یہ غلط ہو جائے گا کہ اس کو سنت سمجھیں، کیونکہ جو چیز سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا غلط ہوتا ہے، بدعت بن جاتا ہے. اب آپ کہیں ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ حلوہ کھایا تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ کے دانت ٹوٹنے کی خبر پہنچی تھی. ارے بھائی وہ تو واقعہ شوال کا ہے، غزوہ احد شوال میں ہوا ہے، وہ شعبان کا واقعہ کب ہے؟ اور جب دانت ٹوٹے تھے تب انہوں نے اس کو وہ حلوہ جو آدمی جو ہے روٹی نہیں چبا پا رہا ہے تو اس کو پتلا پتلا حلوہ بنا کر کے ہریرا بنا کر کے دیا جا رہا ہے، وہ انہوں نے نوش جان فرمایا تھا. ہم تو جو ہے مضبوط حلوے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم دانت تو ہمارے پہلے ٹوٹتے نہیں ہیں، تو دانت ٹوٹے پہلے پھر حلوہ کھائے تو پوری نقل ہوگی. لہذا یہ تو جو ہے حلوے کو سنت سمجھ کر بالکل نہ کریں. لہذا جو ہے یہ جو چیزیں سنت نہیں ہیں اسے سنت نہ سمجھیں. حلوہ سنت نہیں ہے، آتش بازی سنت تو کیا بالکل غلط ہے. چراغاں موم بتیاں جلانا یہ کوئی سنت نہیں ہے. بس شب برات کو جاگنا، عبادت کرنا، اور 15ویں شعبان کو روزہ نفلی ہے وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں. اور جو ہے کسی سال قبرستان بھی چلے جائے تو 1 سے 2 لوگ ہو جائے، 3 لوگ حفاظت کے نقطۂ نظر سے سہولت کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ اعمال شب برات میں کرنے کے ہیں. باقی چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں اس کی ہم نے آپ کو نشاندہی کی، اس کو اپنوں کو بچانا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہیے.